حضرت لقمان، بہت سارے لوگ بولتے ہیں نبی ہیں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں نیک انسان تھے، المہم نبی بھی ہو سکتے ہیں، نیک اور صالح بھی انسان ہو سکتے ہیں۔ ان کی جو نصیحتیں اپنے بچے کو کی گئی تھیں، انہوں نے جو اپنے لڑکے سے نصیحت کی تھی، یہ نصیحت ہم سب لوگوں کے لیے اہم ہے۔ صرف سرسری طور پر موضوع آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم جب اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں کچھ سکھاتے ہیں، تو آج کے زمانے میں ہم لوگ اس معاملے میں سیریس نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں۔ ضروری ہے میرا بچہ کیا سیکھ رہا ہے، یہ اہم ہے۔ کل ہو کر کے وہی بچہ اگر آپ کے خلاف بدزبانی کرے، اللہ محفوظ رکھے، لیکن کل ہو کر کے اگر ویسا کچھ آپ کے ساتھ میں ہو، تب آپ پریشان ہوں گے اور آئیں گے کہ مولانا یا بھائی فلاں آج بچہ ہماری بات نہیں سن رہا ہے۔ جس وقت اس کی تربیت کرنی چاہیے آپ نے اس وقت اسے اگنور کیا۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ 7 سال کے بعد بچہ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی تربیت شروع ہوتی ہے یا اس کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے، یہی نا جی؟ عمومی طور پر جو فزیشین کہتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے، اس کے بعد سے وہ چیزوں کو کیچ کرنا شروع کرتا ہے۔ حقیقت کہوں تو وہ بچہ پیدائش سے ہی ساری چیزیں وہ نوٹ کرتا ہے۔ ولادت جب اس کی پیدائش ہوئی، وہ تب سے 7 سال کا جو یہ گیپ ہے، اس بیچ میں وہ ہر چیز آپ کا نوٹ کر رہا ہے۔ آپ کب سو رہے ہیں، کب اٹھ رہے ہیں، اٹھتے وقت آپ کی کیا حرکت ہوتی ہے، سوتے وقت کیسے ہوتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں تب کیا کرتے ہیں، واپس جب آتے ہیں تب کیسے ہوتا ہے، ہماری امی کے ساتھ آپ کا کیا ویوہار ہے، کیا سلوک ہے، آپ دوستوں کے بیچ رہتے ہیں تب کیا کرتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں تب، ساری چیز وہ آپ کا نوٹ کر رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں سیکھ رہا ہے یا وہ کیچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، حقیقت کہیں تو وہ ہر چیز کاپی کر رہا ہے۔ آپ کا اندازہ کرنا ہو، 7 سال سے بھی چھوٹا بچہ ہو، آپ ساتھ میں لے کر کے چلیں اور تھوڑا سا بیچ میں گیپ رکھیں، 2 قدم آپ آگے ہوں اور 2 قدم اسے پیچھے رکھیں، جیسے آپ قدم بڑھائیں گے ویسے وہ اٹھائے گا، 2 بٹو۔ یہ ہے کہ وہ بچہ 7 سال سے پہلے بھی سیکھ رہا ہے۔ اس موقع پر آپ کو سوچنا ہے کہ مجھے اس کے سامنے کیسا باپ بننا ہے، یا ایک ماں کو سوچنا ہے کہ مجھے اس وقت ماں کے درجے میں کون سا کیریکٹر اس کے ساتھ نبھانا ہے، اور اس بچے کو صرف اللہ کے لیے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ ایکسچینج والا، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایکسچینج والا ہم لوگ اس کے اندر تعامل کرتے ہیں کہ آج ہم اس کی پرورش کر رہے ہیں، کل اس سے ہم کسی چیز کی توقع رکھتے ہیں۔ آپ اس سے توقع مت رکھیں، آپ کا جو کام ہے آپ کریں، انشاءاللہ آپ کا جو ہوگا وہ آپ کے ٹائم پر ملے گا، اور اگر نہیں بھی ملے گا تو کہیں نہ کہیں سے اللہ اس کا انتظام کرے گا۔ آپ اس سے توقع نہیں رکھیں، ہاں اسے تعلیم دیں، جہاں بہت ساری چیزیں سکھائیں گے، ان میں سے ایک تعلیم ہوگی کہ والدین کے ساتھ کیسے رہنا۔ آپ کو ایک اچھا اور مثالی باپ بننا ہوگا یا آپ کو ایک مثالی ماں بننا ہوگا، تب وہ خود بخود سیکھ لے گا کہ نہیں، جب امی ایسی ہے، ابو ایسے ہیں، تو مجھے بھی ویسا ہی بننا ہوگا، اور وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی غلط سلوک نہیں کرے گا۔ یہی چند نصیحتیں یہاں کی گئی ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہیں، جب آپ کوئی چیز سکھا رہے ہوں اپنے بچے سے، کوئی چیز کی کسی چیز کی تعلیم دے رہے ہوں، تو اس وقت آپ کا لہجہ، آپ کا باڈی لینگویج جھڑکنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور سے جب آپ اس کے ذہن پہ کوئی چیز بیٹھانا چاہ رہے ہوں، پیار سے کہیں گے یا بنیا لا تشرک باللہ۔ ہم جھڑکتے اس وقت ہیں جب ہماری کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے ہی کہا گیا کہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا سکھایا جائے اس کو۔ یکبارگی دیں گے تو مائنڈ پھٹے گا اور اس کے بعد کوئی بھی چیز ایکسیپٹ نہیں کرے گا، ترتیب کے ساتھ۔ کہ جب اس وقت، میں نے پہلے بھی کہا کہ سچ میں آپ نیک اولاد چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو خود نیک ہونا ہوگا، پھر اس کے بعد اس بچے کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد جو بچے ہوں گے ولادت یا بچوں کی ولادت ہوگی وہ نیک ہوگی۔ اور دعا کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ یہ جو بچے ہیں، یہ اولاد ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، ان لوگوں کو میرے لیے سکون کا ذریعہ بنا، پریشانی کا نہیں۔ آپ دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ کوششیں بھی کریں۔ تو یہ دعا بعد کا مرحلہ ہے۔
جب آپ اس کے لیے ماں لا رہے تھے تب آپ نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، آپ میں سیریسلی نہیں دکھی گئی اور آپ وہاں غیر ذمہ دار ہوئے، اور جو بھی راہ چلتی لڑکی تھی آپ نے اسے گھر میں لا کر کے رکھ دیا. آپ نے سوچا کہ یہ میرے لیے ہم سفر ہوگی، میری لائف پارٹنر ہوگی. بن تو سکتی ہے لائف پارٹنر، لیکن بچوں کے لیے ایک اچھی ماں شاید ہی بن پائے، چونکہ اس کا کیریکٹر ویسے ہی تھا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو ترجیح دینا. چونکہ تمہارا گھر دیندار چاہیے تو دیندار کے لیے اس ماں کا انتخاب ضروری ہے. انہوں نے نصیحت کی تھی یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ بچے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. سب سے پہلی چیز ہے کہ جب آپ بچے کو کچھ تعلیم دیں تو اللہ کے بارے میں بتلائیں کہ اللہ ہے کیا، اس کے صفات بتلائیں، اس کی تعریف بتلائیں، اللہ کے کچھ نام یاد کرائیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کی جستجو جب اس کے اندر پیدا ہوگی وہ خود سوال لے کر کے آئے گا کہ اللہ کہاں ہے، کیا کیا کرتا ہے، تھوڑا اور مجھے بتلائیے اس کے بارے میں. انہی میں سے ایک اہم چیز ہوگی کہ جہاں اسے توحید کی تعلیم دینی ہے، کن چیزوں سے توحید کو نقصان ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں توحید کے خلاف ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی بتلانا اس کے لیے ضروری ہوگا. دوسرے مرحلے میں آتے ہیں والدین. اللہ کا حق ہوا، اس کے بعد دنیا میں اگر کسی کا سب سے بڑا حق ہے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے بعد تو وہ والدین ہیں. والدین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، پہلے شروعات کی ماں سے. حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف میں اس کی ماں نے اسے برداشت کیا اور اس کو اٹھایا. 9 ماہ کا یہ سلسلہ، حقیقت کہیں تو یہ جو 9 ماہ کا ہے 5 اسٹیپ میں تقسیم ہوتا ہے. آج جو ڈاکٹر ماہر نطباء ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ 9 مہینہ یہ 5 مراحل میں 5 اسٹیپ میں تقسیم ہوتا ہے. 3 اسٹیپ ہمارے سامنے واضح حدیث کے اندر ہیں. 3 اسٹیپ کہ کچھ دنوں تک صرف نطفے کی شکل میں، کچھ دنوں تک جمے ہوئے خون کی شکل میں، کچھ دنوں تک گوشت کے لوتھڑے کے شکل میں، پھر اس کے بعد وہ جسم بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں اور اس کے اندر گوشت اور گودے وغیرہ آنا شروع ہوتے ہیں. 4 مہینے کے بعد اس کی تخلیق قریب مکمل ہو جاتی ہے. اب وہ چیزیں بڑھنی شروع ہوتی ہیں. ان 4 مہینے سے لے کر کے 9 مہینے کا جو یہ 5 مہینے کا وقفہ ہے، اس 5 مہینے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 اسٹیپ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 اسٹیپ سے یہ بچہ گزرتا ہے، خاص طور وہ ماں گزرتی ہے. یہ تو بچے کی پرورش کا ہوا. ہر مرحلے میں کچھ نہ کچھ تکلیف بڑھتی جاتی ہے. اللہ ہماری ماؤں پر رحم فرمائے، ہمارے والدین پر رحم فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک ماں جب 7 مہینے گزر جاتے ہیں تب اس سے پوچھیں کیا کیفیت ہوتی ہے. آج ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے. ان ایام میں وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے سحری کا انتظام کر رہی ہوگی، افطاری کا انتظام کر رہی ہوگی، یا کچھ نہیں آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رہی ہوگی، اور آپ تھوڑا سا مس ہوتا اس کے اندر اور آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اس کی تکلیف کبھی محسوس کریں جا کر کے. یقین مانے وہ جو مرحلہ ہوتا ہے. اس سے پہلے میں نے سورہ مریم میں کہا تھا کہ جب حضرت مریم نے کہا تھا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہر دن اس کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے. اللہ نے کہا حملتہ امہ وہنا علی وہن، ایک تکلیف ختم ہوتی دوسری اور بڑی تکلیف آتی، اور تکلیف کے بعد تکلیف، یہ پورا سلسلہ ہوتا ہے. اور وہ ماں ایک اف تک نہیں کرتی ہے، اف تک نہیں، سب کچھ برداشت کرے. اسے اگر معلوم ہو جائے یہ بچہ کل نالائق بنے گا یا میرے لیے پریشانی کا باعث بنے گا، پہلے ہی نہیں پھینک دے گی. اس موقع پر آپ نے اتنے برداشت کیے. بس ایک گزارش کروں گا کہ جب بچے کی طرف سے کوئی کمی ہو، کچھ آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے، تکلیف ہو، اس موقع پر اس تکلیف کو یاد کریں کہ اتنے دنوں تک آپ نے اس کو برداشت کیا. ایک چھوٹی سی غلطی کے لیے آپ تھوڑا بھی اپنے دل میں تکلیف یا درد نہ رکھیں. ضرورت پڑے 2-4 لگا دیں، اس سے دل ہلکا ہو جائے گا. لیکن اس کو اثر اگر آپ نے اپنے دل میں رکھا، کہیں نہ کہیں اس بچے کو جھیلنا پڑے گا.
چاہے ازدواجی زندگی میں دراڑ یا پریشانیاں ہوں، بچوں کو لے کر کے ہو، یا اسی طرح سے اس کی زندگی میں لا قدر اللہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو، یا اس کی زندگی میں پریشانیاں ہوں، کئی ایسے تجربات آپ کے سامنے ملیں گے کہ اگر آپ نے والدہ کے ساتھ یا والدین کے ساتھ کچھ بھی ایسی حرکت کی یا ایسے بات کہے کہ ان کے دل کو تکلیف پہنچی، وہ بد دعا نہیں دیں گے آپ کو کہ جاؤ تم ڈوب جاؤ، تم یہ ہو جاؤ۔ جو صرف احساس ہوتا ہے اندر تکلیف کا، اس تکلیف کے اثر سے آپ کی زندگی اتھل پتھل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی اگر بچوں سے غلطی ہو جائے، اللہ کے لیے اپنے دل میں نہ رکھیں۔ اتنے دنوں تک آپ نے برداشت کیا، آج ایک مرحلہ ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت بچوں کو بھی نصیحت ہے، ابھی مرحلے میں آتے ہیں بچوں کے اوپر، والدین کے لیے بھی تھی کہ اگر کچھ ہو تو آپ درگزر سے کام کریں، ان کے ٹھیک ہونے کے لیے آپ دعائیں کریں، تدبیریں اختیار کریں کہ ان کو صحیح کیسے بنایا جائے اور ان کو فرما بردار کیسے بنایا جائے۔ اب مرحلے میں آتے ہیں بچے، انہیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، آپ جب پیدا ہوئے تب آپ کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی اور آپ کے لیے وہ خون جلا کر کے آپ کو دودھ تیار کر کے دیتی رہی۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا انشکر لی، پہلے میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، پھر اس کے بعد والدین کا شکر ادا کرو۔ والدین کا شکر کہ کبھی بھی ان کے سامنے زور یا بلند آواز سے اپنی آواز نہ نکالیں، اف تک نہ کہیں۔ اف سمجھتے ہیں سب سے ادنا درجہ ہے اپنی ناپسندیدگی کے اظہار کرنے کا۔ کوئی چیز آپ کو ناپسند ہو یا کوئی چیز آپ کو اچھا نہیں لگ رہی ہو تو اس چیز میں سب سے ہلکا درجہ ہے جس سے آپ اپنے ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے، ان میں سے سب سے ہلکا درجہ ہے اف۔ جھڑکنا، مارنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، گالی گلوچ، گھر سے دھکے دینا، یہ تو قطعاً جائز نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ اف تک اللہ نے کہا فلا تقل لہما اف، اتنا ہلکا بھی آپ کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر ان کا حکم دین کے خلاف ہو، کفر یا شرک کی دعوت دیں، اللہ نے کہا فلا تطعہما، اطاعت تو نہیں کرنی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اطاعت نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک ختم کر دیں، ان کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ نے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں جب تک رہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں گے۔ یہ ہم اور آپ کو تعلیم دی گئی، والدین کو وہاں تعلیم دی گئی کہ آپ نے اتنا کچھ کیا، اب آنے والی زندگی میں اگر کچھ ہو تو آپ یہ تکلیف اس تکلیف سے بہت کم ہے، بہت ہلکی ہے، لیکن اگنور کرتے ہوئے ان کے ٹھیک ہونے کے لیے دعا کریں۔ اور انہیں کہا گیا کہ ہر لمحہ اس درد کو یاد رکھیں جب آپ کے والدین نے، خاص طور سے آپ کی والدہ نے آپ کے لیے جھیلا تھا۔ یقیناً آپ کے لیے دیگر ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ ہر لمحہ اللہ رب العالمین کے اس قول کو یاد کریں، اور بھی دیگر چیزیں ہیں، اکتفا کرتے ہیں۔ کچھ آیتیں ہیں جو میں اپنے بچیوں کے لیے کہوں گا کہ ان آیتوں کو غور سے پڑھا کریں آپ لوگ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر کے 34، 28 سے لے کر کے 34، اور اس کے بعد سورہ احزاب ہی کی آیت نمبر 59 اور 60۔ ان قسم کی آیتوں کو آپ پڑھیں جس کے اندر غیر محرم سے بات کرنے کے اصول اور ضابطے بتلائے گئے ہیں۔ غیر محرم جس سے نکاح کرنا انسان کے لیے جائز ہے اور ان سے پردہ کرنا واجب ہے۔ ہماری بچی، ہماری بیٹی ایسا نہیں کہ وہ زندگی میں اکیلی ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے کبھی کبھار ایسی چیزیں آتی ہیں، اس موقع پر آپ کا کیا رول ہوگا، کیا طریقہ ہوگا، ان آیتوں کے اندر آپ کو تعلیم دی گئی ہے۔ ان آیتوں کو پڑھیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں رب العالمین ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما۔ سامنے آخری عشرہ ہے لیلۃ القدر، مولا کریم لیلۃ القدر تک پہنچنے اور اس کے اندر ڈھیر ساری عبادتیں کرتے ہوئے تجھے منانے، تجھ سے توبہ و استغفار کرنے اور اپنے لیے جنت حاصل کرنے اور جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے نجات کے لیے ذریعہ بنا۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انه هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔